ہاسپٹل انفیکشن کنٹرول کے حوالے سے ہم نوزوکومیل انفیکشنز کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے. اس مضمون کا دوسرا حصہ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ نوزوکومیل انفیکشن سے بچنے کے کیا طریقے ہیں، اور ہاسپٹل میں ان مریضوں کو جو کہ ہم نے مختلف کیٹیگریز کے بتائے ہیں کہ یہ ان مریضوں میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ نوزوکومیل انفیکشن کا شکار ہو جائیں. ان کے لیے خاص طور پر احتیاط برتنی چاہیے تاکہ ان کو نوزوکومیل نمونیا نہ ہو اور وہ جو ہے سیویئر کنڈیشن میں جا کر مریض کی موت کا بھی سبب بنتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انتہائی نگہداشت کے شعبے میں یعنی کہ انٹینسیو کیئر یونٹ میں اور اس کا سرویلنس شروع کیا جائے. سرویلنس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ریکارڈ رکھا جائے، یعنی کہ جو بھی مریض اس میں آئے ہیں اور اس کا داخلہ ہوتا ہے اس انٹینسیو کیئر یونٹ کے اندر، اس کی ایج، اس کی سیکس اور اس کے بیماریوں کے بارے میں پورا ڈیٹا مکمل طور پر موجود ہونا چاہیے. اور مریض کو اگر کوئی انفیکشن ہو گیا ہے وہاں پر انٹینسیو کیئر میں تو وہ کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا، کہ کس پروسیجرز کے بعد ہوا اور وہ پروسیجر کیا تھے. مثال کے طور پہ انٹیوبیشن سے ہوا ہے یا وینٹیلیٹر سے ہوا ہے، اور جو بھی یعنی کہ اس کے اندر جو بھی چیزیں استعمال ہوئی ہیں اس مریض میں، اور اس کے بعد نوزوکومیل انفیکشن ہوا ہے، تو ان سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے، ان کو ریکارڈ رکھنا چاہیے کہ یہ انسٹرومنٹ اور یہ ٹیکنیک استعمال ہوئی تھی. ان میں سے کوئی ٹیکنیک ایسی تھی جس کے ذریعے جراثیم جو ہے مریض میں داخل ہوئے اور اس کو نوزوکومیل انفیکشن ہوا. تو یہ سرویلنس جو ہے ہمیں بہت اہم معلومات فراہم کرے گا اور دوسرے مریض بھی ان بیماریوں سے بچے رہیں گے جو کہ نوزوکومیل انفیکشن سے ہوتی ہیں. وہاں کے عملے یعنی کہ انتہائی نگہداشت انٹینسیو کیئر کے عملے میں انفیکشن سے بچاؤ کے بارے میں تربیتی پروگرام شروع کیا جائے تاکہ انفیکشن کم سے کم ہو سکے. جو بھی عملہ وہاں کام کرتا ہے، جیسے نرسنگ اسٹاف ہے یا وارڈ بوائز ہیں یا سویپرز ہیں یا ڈاکٹرز ہیں، ان کو بہت اچھے طریقے سے انفیکشن کنٹرول کے اصولوں کی تربیت دی جائے کہ کس طریقے سے، کون سے طریقے سے ہم انفیکشن کی زنجیر کو توڑ سکتے ہیں اور کس سے ہم رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں کہ مریضوں میں انفیکشن نہ ہو. اس طرح اگر ہم ہاسپٹل کے عملے کو یہ سب تربیتی پروگرام کریں گے تو کم سے کم مریض ان انفیکشنز کا شکار ہوں گے. ہاتھوں کو دھونا کسی عمل سے پہلے اور بعد میں ہاتھوں کا دھونا، مریض کے معائنے سے پہلے اور بعد میں ہاتھوں کے دستانے پہننا اور عمل کے بعد دستانے اتارنا اور ہاتھوں کو دھونا، یہ سارا عمل انفیکشن کنٹرول کے زمرے میں آتا ہے اور مریضوں کو انفیکشن سے بچا سکتا ہے. ہینڈ واشنگ کا طریقہ بہت ڈیٹیل میں ہم نے پچھلے مضامین میں آپ کو بتایا ہے. ان پہ عمل کر کے ہاتھوں کے ذریعے جو انفیکشن پھیلتا ہے اس کو ہم روک سکتے ہیں. معدے کی تیزابیت کم کرنے کے لیے ایسی دوائیں استعمال ہوں جو پی ایچ نہ بڑھیں بلکہ تیزابیت کو نیوٹرلائز کریں. یعنی کہ تیزابیت کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ایسی دوائیں دی جائیں جو کہ معدے کی تیزابیت کو کم کرنے کے حوالے سے جو کہ نمونیا کے مسائل پیدا نہ کریں. جراحی سے پہلے سگریٹ کا استعمال بند کر دیا جائے اور موجود انفیکشن پر قابو پایا جائے. اسموکنگ جو ہے وہ ہر سرجری سے پہلے بالکل بند کر دینی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو بھی انفیکشن ہیں ان کو اینٹی بائیوٹک سے ٹریٹ کیا جائے تاکہ وہ مزید انفیکشن کا سبب نہ بنے. جراحی سے پہلے یعنی کہ سرجری سے پہلے مریضوں کو کھانسی اور سانس کی ورزش کرائی جائے. یعنی کہ جو بھی مریض ہوں ان کو کھانسنے کا اور سانس لینے کی ورزش کرائی جائے تاکہ اگر مریض نوزوکومیل انفیکشن میں یا کسی انفیکشن میں مبتلا ہو جائیں تو وہ کھانس کر اپنی رطوبتیں صاف کر سکیں اور سانس کے ذریعے اپنی رطوبتوں کو باہر نکال سکیں. یہ ایک نارمل پروسیس ہے. اگر نارمل پروسیس باقی رہا تو انہیں انٹیوبیشن یا ایسپیریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی.
جو کہ ٹیوب ڈال کے اور اس کے ذریعے کیا جاتا ہے، جو کہ مزید انفیکشن کا سبب بنتا ہے۔ جراحی کے بعد یعنی کہ سرجری کے بعد مریض کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ وہ اپنے بلغم وغیرہ کو نگل سکے اور یعنی کہ پوسچرل ڈرینیج نکال سکے، بلغم وغیرہ کو نکال سکے۔ پوسچرل ڈرینیج یعنی کہ پوسچرل ڈرینیج مختلف کروٹ بدل کر بلغم آسانی سے نکل سکتا ہے۔ اگر ایک سائڈ میں بلغم جمع ہے، ایک رائٹ سائڈ کے پھیپڑے میں یعنی کہ لنگ میں، تو دوسری کروٹ بدل لی جائے، اور اگر دوسری طرف بلغم جمع ہے تو دوسری کروٹ بدل کر پوسچرل ڈرینیج کا سسٹم سے مریض کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ وہ اپنے بلغم کو یا اسپیوٹم کو نکال سکے۔ یہ بہتر طریقہ ہے، اس میں انٹیوبیشن یا اس کی ضرورت نہیں پڑتی اور سانس کی نالیاں صاف ہو جاتی ہیں، مریض اچھی طرح سانس لے سکتا ہے، جس کے بعد مریض کو نمونیا کی شکایت نہیں رہتی۔ مریض کو کھانے کی مقدار کو دیکھتے ہوئے مصنوعی کھانے کی ٹیوب یعنی کہ نیزو گیسٹرک ٹیوب نکال دی جائے۔ اگر مریض کھانا شروع کر دے اور نارمل طریقے سے کھا سکتا ہو تو فوری طور پر نیزو گیسٹرک ٹیوب نکال لی جائے، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہوتی ہے نمونیا پیدا کرنے کا۔ مریض کا سر 30 to 45 ڈگری درجے پہ اونچا رکھا جائے، یہ بھی ایک بہتر طریقہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سانس کا عمل بہتر ہو جاتا ہے۔ بغیر وجہ کے اینٹی بائیوٹک استعمال نہ کی جائیں جب تک کوئی انفیکشن نہ ہو اور لیبارٹری کی رپورٹس آپ کے سامنے نہ ہو، جب تک کوئی اینٹی بائیوٹکس نہ دی جائیں جو کہ وہ مسائل پیدا کرنے کا سبب بنتی ہیں۔